پیپ رکھا ہوا ہے، مواد رکھا ہوا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ پیاسے لوگ پانی مانگتے ہیں تو عذاب دینے والے فرشتے یہی دوزخ کا پیالہ اٹھاتے ہیں جس میں پیپ اور مواد بھرا ہوا ہے، پلا دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ اسے پیتے ہیں تو وہ ایسا گرم ہوتا ہے کہ وہ ان کی اتڑیاں کاٹتے ہوئے ان کے پاخانہ کے مقام سے اتڑیوں کو لے کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ شدت تکلیف کی وجہ سے گدھوں کی طرح چلانے لگتے ہیں، خنزیر کی طرح چیخنے لگتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو بدصورت ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں، اوپر کا ہونٹ سر پہ ہے، نیچے کا ہونٹ قدم پر ہے، جہنم کا پیپ اور مواد پلائے جا رہے ہیں، ان کی شرمگاہوں سے ان کی آنکھیں زمین پر گر رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کس کی امت ہے؟ جبریل نے کہا اے نبی یہ عام کی امت ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میری امت ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ جبریل کہتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیتے تھے، شراب پلاتے تھے، شراب کا اہتمام کرتے تھے، مرنے کے بعد اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا ہے۔ بار بار پیاسے ہوتے رہیں گے، جب جب یہ پانی مانگیں گے ان کو جہنم کا پیپ اور مواد پلا کر کے اللہ عذاب دیتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، کیا ہم شراب کے قریب نہیں آ گئے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کے برتھ ڈے میں شراب ہے، آج ہماری شادیوں میں شراب ہے، آج ہمارے ولیمے میں شراب ہے، آج ہماری یاترا میں شراب ہے، آج ہمارے ماحول میں شراب ہے۔ یاد رکھو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ وہ شراب پینا ہو، شراب پلانا ہو، پیسہ دینا ہو، خریدنا ہو، خریدوانا ہو، اگر کسی طرح شرابی کی مدد کی جائے گی تو نبی فرماتے ہیں سب کے سب اللہ کی لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ اے مسلمان، پھر ایسے ہی لوگوں کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے قبر ہے، قبر کے تعلق سے علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام صفوری شافعی، اس کو یاد کر لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شافعی المسلک تھے۔ آج سے 600 سال پہلے یہ کتاب لکھی نزہۃ المجالس، 600 سال پہلے انہوں نے کہا اسی بغداد میں ایک لوتی ماں تھی، اس کا ایک ماں تھی، اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، اچانک بیمار ہو گیا۔ جب بچہ، عزیز بچے کو ماں جس طرح نبی کی محبت کو ماں سے تشبیہ دی استاذے سے من گئی، تو کہتے ہیں وہ بیمار پڑ گیا۔ آج بھی گھروں میں بچے ہیں، باپ بھائی بعد میں تھوڑا سا زکام ہو جائے تو ماں منت پر منت ماننا شروع کر دیتی۔ وار بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ نے منت مانی، بہرائی جائیں گے نہیں جا سکے، کوئی گناہ نہیں۔ آپ نے کہا ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اجمیر جائیں گے، بغداد جائیں گے، کلیئر جائیں گے، دلی جائیں گے، آگرہ جائیں گے، نہیں گئے گناہ نہیں۔ چادر پھولوں کی چڑھائیں گے، کوئی دقت نہیں، ارے گئے ہی نہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن جانا چاہیے، جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ کیوں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ مومن ہو، اور مومن کی شان نبی نے کہا المومن اذا وعد وفا، مومن جب وعدہ کر لیتا ہے تو اسے پورا کر دیتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے اس لیے جانا چاہیے، نہ گئے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے منت مانی یہ ٹھیک ہو جائے گا، 2 رکعت یہ ہو جائے گا، 1 بکرا یہ ہو جائے گا، 1 روزہ، تو یہ واجب تو نہیں تھی، لیکن استاذ العلماء سے پوچھئے اپنی طرف سے آپ نے واجب کر لیا ہے۔ اب 2 رکعت پڑھنا، اب روزہ رکھنا، اب جو ہے جانور ذبح کرنا کرانا آپ پر واجب ہو گیا ہے۔ کہتے بس وہ ماں تھی، اس کا لڑکا بیمار ہوا تو ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، میرا بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا نا تو میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں 7 دن کے لیے دنیا چھوڑ دوں گی۔ اللہ کا کرم کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ آج کل کے ماں کی طرح اٹھی نہیں وہ ان پڑھ، جب بچہ ٹھیک ہو گیا تو دیکھو وعدہ کیسے پورا کر رہی ہے۔ جب ٹھیک ہو گیا بچہ تو کہا ہم نے وعدہ کیا اللہ سے 7 دن کے لیے دنیا چھوڑ دیں گے۔
تو بیٹے نے کہا ماں کیسے چھوڑوں؟ کہا بیٹا اسی قبر کے اندر، اسی آنگن کے اندر ایک قبر کھود۔ کہا کیوں؟ کہا یہ دنیا ہے، قبر عالم برزخ ہے، 7 دن کے لیے چھوڑ دے اس قبر کی دنیا میں، 7 دن کے بعد مجھے نکال لینا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے کا مسلمان بعد کا کتنا دھنی تھا، اللہ سے وعدہ کیا قبر کھدایا، ماں لیٹ گئی، بیٹے نے قبر بنگا رکھا، قبر کی مٹیوں کی، اور اس کے بعد ماں لیٹی ہوئی ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیٹتے لیٹتے اس ماں کا ہاتھ بھی ایک کھڑکی میں پڑتا، جیسے ہی کھڑکی میں پڑا، ماں نے کھڑکی کو بھی اپنی طرف کھینچا، اس نے بھی دیکھا فوکس، اس نے بھی دیکھا روشنی، یہ کود گئی کھڑکی سے اس طرف، دیکھا خوشنما باغ ہے، ہرے بھرے کیاریاں ہیں، پھلدار درخت ہیں، نہریں جاری ہیں، چڑیا چرندے پرندے ہیں۔ یہ اسی کیا کہتے باغ کے اندر گھومنے لگ جاتی ہے۔ گھومتے گھومتے ماں نے دیکھا ایک پیڑ ہے، پیڑ کی پیڑھی سے ایک عورت ٹیک لگائے بیٹھی ہے، اس عورت کے سر پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پر سے اس عورت کو پنکھا جھل رہا ہے، عورت سکون و اطمینان کے ساتھ سو رہی ہے۔ یہ بوڑھی مائی اس کے پاس گئی، دیکھا کہ پرندہ پنکھا جھل رہا ہے، سمجھی بہت بڑی عابدہ ہے، زاہدہ ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، لگتا ہے بہت زیادہ تہجد گزار ہے۔ قریب گئی اور کہا اے بہن، یہ مرنے کے بعد یہ گلستان اور باغ، مرنے کے بعد یہ پرندہ سر پہ بیٹھا پنکھا جھلنے کا کام اپنے پر سے کر رہا ہے، کیا تم نے حج کیا ہے؟ کیا تم نے عبادت بہت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، عبادت تو لمٹ بھر کیا ہے۔ تو کہا یہ اتنا بڑا مقام کیسے کہ پرندہ سر پہ بیٹھا اپنے پر سے کیا کہتے پنکھا جھل رہا ہے؟ تو سامنے بیٹھی عورت نے کہا اے ماں، یہ نماز کا بدلہ نہیں ہے، یہ روزے کا بدلہ نہیں ہے۔ کہا پھر کس کا بدلہ ہے؟ کہا یہ شوہر کی خدمت کا بدلہ ہے۔ جب تک میں دنیا میں رہی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی، اس کے حق کو بجاتی رہی، میرا مرد اگر وہ نیلا کو پیلا کہہ دے تو میں مانتی رہی، میرا مرد اگر صبح کو شام کہہ دے تو میں اسے تسلیم کہتی رہی، اگر وہ سفید کو کالا کہہ دے میں اسے مانتی رہی، اس کے پاؤں کے دھوون کو پینا اپنی سعادت اور زندگی کی معراج سمجھتی رہی۔ یہاں تک کہ میں بوڑھی ہو کر کے جب موت کے منہ میں جانے لگی تو میں نے دیکھا سامنے میرا شوہر کھڑا تھا اور مجھ سے خوش ہو کر کے مسکرا رہا تھا۔ اس میں میرا دم ٹوٹ گیا۔ مرنے کے بعد جیسے ہی میں قبر کے اندر آئی تو میں نے دیکھا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ایک منادی ندا کر رہا ہے کہ یہ وہ بندی مر کے قبر میں آئی ہے جس نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا ہے اور آخری وقت اس کا شوہر خوش و خرم تھا، لہذا اس کے شوہر کی بدولت اس کی قبر کو جنت کا نشان، جنت کا نمونہ بنا دیا جائے۔ تو امام مر کے قبر میں آئی، مرنے کے بعد اللہ نے مجھے یہ باغ شوہر کی خدمت میں دیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ پرندہ سر پہ بٹھا دیا ہے، اسی طرح قیامت تک یہ پرندہ سر پہ بیٹھا رہے گا اور اپنے پر سے پنکھا جھل جھل کر کے میری خدمت انجام دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے شوہر کی خدمت کا بدلہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں لا مرد المرأة ان تسجد لرجل، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرمودات ہیں اس معاملے میں۔ کہتے ہیں یہ عورت اور آگے جاتی ہے اور آگے جاتی ہے، کیا دیکھا کہ سامنے ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کی پیڑھی سے ایک عورت اور ٹیکا لگائے بیٹھی ہے اور اس کے سر پر بھی ایک پرندہ ہے، لیکن وہ پر سے
पंखा नहीं झल रहा है, बल्कि वो अपनी चोंच से उसे डंक मार रहा है, उसे डस रहा है। वो औरत है कि बिलख रही है, वो औरत ज़ारो कतार रो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बूढ़ी औरत उसके पास जाती है और कहा, क्यों ये परिंदा चोंच मार मार के तुझे अजाब दे रहा है? क्या तू नमाज नहीं पढ़ती थी, रोजे नहीं रखती थी, क्या तू झूठी थी, क्या तू चुगलखोरी करती थी? उसने कहा, नहीं माँ, मैं तो नमाजी थी, मैं तो कुरान की पढ़ने वाली थी, मैंने हज और उम्रा भी किया था, मैं चुगली कीमत में भी नहीं रहती थी। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, माँ क्या बताऊं, सारी जिंदगी शौहर की खिदमत करती रही, लेकिन मेरा शौहर मुझसे रूठा रहता था। यहाँ तक कि जब मैं मरने लगी तो मैंने देखा मेरा शौहर मुझसे नाराज था, मेरी रूह निकल रही थी और मेरा शौहर मुझसे अपना मुंह फेरे हुए नाराज खड़ा था। इतने में मेरी रूह निकल जाती है। ऐ माँ क्या बताऊं, शौहर ने मुझसे क्या मुंह फेर लिया, रब की रहमतों ने मुझसे मुंह फेर लिया। मर के जब मैं कब्र में आई तो मेरी कब्र ये भड़कती हुई जहन्नम का निशान बन गई। ये तो मर्द की नाराजगी का सिला है कि मरने के बाद ये जो गुलस्तार बाग मिला है, ये नमाजों रोजा हज्जों ज़कात के सिले में मिला है। लेकिन ऐ माँ, जो मेरे सर पर परिंदा बैठकर चोंच मार रहा है और अज़ाब दे रहा है, ये शौहर की नाराजगी का सिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर की नाराजगी का सिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे एक समझ में आता है, अगर शौहर राजी तो अल्लाह राजी, शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज। हाँ, अगर एक औरत नेक हो जाए तो बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ, हाजी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मर्द नमाजी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मर्द सखी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उलमा बैठे हैं, आप इनकी मौजूदगी में बड़े वसूख व एतमाद के साथ ये जुमला कहता हूँ, अगर औरत नेक हो, साले हो, तो हाजी नमाजी मर्द भी उस नेक औरत का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन हिसाब किताब होगा तो हाजी हज वाले दरवाजे से, नमाजी नमाज वाले दरवाजे से, सखी सखावत वाले दरवाजे से, कुरान पढ़ने वाले वो अलग चले जाएंगे जन्नत में। लेकिन एक ऐसी औरत जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ती होगी, रमजान के रोजे रखती होगी, अपनी शर्मिगाह की हिफाजत करती होगी, अमानत में खयानत नहीं करती होगी, अल्लाह अकबर कबीरा। जब ऐसी औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होगी तो अल्लाह से अर्ज करेगी, ऐ मालिक, हिसाबो किताब हो चुका है, सब जन्नत में चले जा रहे हैं, मुझे भी जन्नत में जाने की इजाजत दे दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ बंदी, हाजियों को मैंने हज वाले दरवाजे से जन्नत भेज दिया है, नमाजियों को मैंने नमाज वाले दरवाजे से जन्नत भेज दिया है, सखी लोग सखावत के दरवाजे से जन्नत चले गए हैं। लेकिन ऐ मेरी प्यारी बंदी, तूने पांचों वक्त की नमाज पढ़ी है, रमजान के रोजे रखे हैं, अपनी शर्मिगाह की हिफाजत किया है, शौहर की अमानत में खयानत नहीं किया है, कि आप तोरा खुदा इन कामों की बदौलत से तुझसे ऐसा खुश हुआ है कि बंदी, ये सामने जन्नत है, जन्नत का हर दरवाजा तेरे लिए खुला है, तेरा मन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा, तेरा रब तुझे इजाजत अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक नेक और सालिहा औरत का मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम की बहनों को, माओ को अपने शौहरों की खिदमत और इताअत गुजारी की तौफीक अता फरमाए। तो वो औरत कहती है, बस इसी का खमियाजा है कि शौहर की नाराजगी की वजह से मुझ पर ये अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो गया है कि ये अपनी चोंच से डंक मार करके मुझे अजाब दे रहा है। तो ये बूढ़ी औरत कहती है, ये जो चोंच मार रहा है इससे तकलीफ हो रही है, बताओ कैसी तकलीफ है? तो उसने अल्लाह की कसम खा के कहा, ऐ माँ, अगर ये परिंदा चोंच मारना बंद भी कर दे तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चोंचें मार चुका है
اس کا درد 100 سال تک میرے سر کے اندر باقی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مردہ عورت نے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا ضعیفہ کے اور کہا بس اتنا احسان کر دو، میں بغداد کی رہنے والی ہوں، فلاں محلے میں میرا مکان تھا، میرا شوہر ابھی زندہ ہے، جا کر کے میرے شوہر سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو جنت کا نشان بنا دے، اور یہ پرندہ جو مجھے عذاب دے رہا ہے میری خدمت گزاری کا کام کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے کہ یہ اسی باغ کے اندر ضعیفہ گھومتی رہی یہاں تک کہ 7 دن ہو گئے۔ عورت آئی، کھڑکی سے داخل ہوئی، قبر میں لیٹ گئی، ادھر 7 دن پورے ہو گئے تھے۔ لڑکا ماں کی قبر کو کھودتا ہے، بنگا ہٹاتا ہے، ماں کو نکالتا ہے، ماں قبر کے باہر نکل آتی ہے۔ قبر سے باہر نکلتے ہی فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اسی عورت کے مکان پر گئی، دروازے پر دستک دی، مردہ عورت کے شوہر باہر نکلتا ہے تو یہ عورت پوچھتی ہے تمہاری عورت کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا فلانی قبرستان میں دفن کیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو ضعیفہ نے کہا میں نے تمہاری عورت سے ملاقات کیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ جب وہ مر رہی تھی اس کا انتقال ہو رہا تھا کیا تم ناراض تھے؟ کیا تم ناخوش تھے؟ تو یہ شوہر کہتا ہاں اس وقت میں اپنی عورت سے ناراض تھا۔ ضعیفہ کہتی ہے تمہاری ناراضگی کی وجہ سے تمہاری شوہر کی قبر جہنم کا نشان بن گئی ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے تمہاری عورت، اس نے پیغام بھیجا ہے تم اسے معاف کر دو۔ شوہر بلک بلک کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے اے بہن مجھے کیا خبر تھی، میری ناراضگی کی وجہ سے میری عورت اللہ کے عذاب میں پھنس جائے گی، اگر وہ اللہ کے عذاب میں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی عورت کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دے۔ شوہر سے معافی کروانے کے بعد یہ ضعیفہ آتی ہے، دوسری رات جب اپنے بستر پر جاتی ہے، سو جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی عورت ہے، اب ایک پیڑ کی پیلی سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے اور اس کے سر پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب کیفیت تبدیل ہے۔ وہ پرندہ جو کل تک اپنی چونچ سے اس کے سر پہ ڈنک مار رہا تھا وہی پرندہ ڈنک نہیں مار رہا ہے، بلکہ وہ پرندہ بھی اپنے پر سے اس کو پنکھا جھل کر کے خدمت کا کام انجام دے رہا ہے۔ عورت مسکرا رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ ضعیفہ اس مردہ عورت سے پوچھتی ہے اے بہن کیا ہوا، کیا انقلاب کیسا آیا، انقلاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ مردہ عورت کہتی ہے اے بہن جب تک میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا یہ پرندہ سر پہ بیٹھا اللہ کا عذاب بن کر مجھے تکلیف میں پہنچا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرا شوہر مجھ سے خوش ہو گیا وہ پرندہ میری خدمت کرنے لگا۔ کیا مطلب جب تک شوہر ناراض رہا میری قبر جہنم کا نشان نہیں، لیکن جیسے ہی شوہر نے اپنی خوشی کا اظہار کر دیا اللہ نے میری قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر کی دنیا کو نکھارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جب بندہ یہاں سے آسانی سے گزر جاتا ہے تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہوتی ہے۔ اعمال خراب ہوں گے تو آپ کی قبر جہنم کا نمونہ بنے گی، اور اگر اعمال اچھے ہوں گے تو آپ کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنے گی۔ لہذا اچھے عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نناری ہے، ننوری ہے۔ وما